یوم ہم بارزون، جس دن یہ کھلے کھڑے ہوں گے، یعنی بالکل آسمان کے نیچے بغیر کپڑوں کے. توبہ توبہ. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، چھپ نہیں سکے گی اللہ سے ان کی کوئی چیز. حضرت عائشہ پیغمبر کی موجودگی میں رو پڑی. حضرت کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایک دوسرے کو دیکھ فرمایا واہ عائشہ، بات بہت خراب ہوگی، خطرات بہت ہوں گے، کسی کو اپنی خبر نہیں ہوگی، اپنے جسم کا پتہ نہیں ہوگا. ایک دوسرے کو کون دیکھ سکتا ہے؟ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو بلا کر فوراً جنت کا کپڑا پہنایا جائے اور اعلان ہوگا کہ سب سے پہلے توحید کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے. توبہ. لمن الملک اليوم، کس کی سلطنت آج؟ اللہ اعلان کرے گا تو کوئی ہوگا نہیں کہ جواب دے، خود کہے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو بہت زور آور ہے. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا. لا ظلم اليوم، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب. ایک اشکال تھا کہ اتنے لوگ ہیں، ایک ایک آدمی کے ذرے ذرے کا حساب ہوگا، نمبر کیسے آئے گا؟ فرمایا اللہ بہت تیز حساب کرتا ہے، بہت تیز. توبہ. کہتے ہیں قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور مسلمان کے ساتھ حساب ایسا ہوگا جیسے عصر و مغرب کے درمیان کا وقت. اتنی دیر میں تمام اہل اسلام فارغ ہو جائے گے اور ان کو جنت روانہ کر دیا جائے. معلوم ہوا کہ طویل دن کافر کے لیے، مسلمان کے لیے تو آنکھ کا جھپکنا ہے. اللہ اپنے فضل و احسان سے آسان فرمائے اور سرخ روئی نصیب فرمائے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، ڈرا دیجئے اس دن کے آنے سے. الآزفہ الآتیہ، اذ القلوب لدى الحناجر، جس وقت دل ہنسلیوں کے پاس پہنچیں گے. خطرے کے وقت آدمی محسوس کرتے کہ میرا دل نکل رہا ہے، بس یہاں آ گیا. کاظمین، غم دبا رہے ہوں گے، غم کے اظہار کا کوئی وقت ہی نہیں ہوگا. مَعَ الظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی گہرا دوست. وَلَا شَفِيعٍ، اور نہ سفارشی یطاع جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت. وما تخفی الصدور، اور جو پوشیدہ رکھتے ہیں سینے. دو ہی تو طریقے ہیں، یا تو انسان کی آنکھیں غلط دیکھتی ہے تو فرمایا آنکھوں نے جو غلط دیکھا ہے وہ مجھے پتا ہے، اور یا یہ کہ دل نے الٹا سیدھا خیال جمع کیا تو فرمایا دل اور سینے کے راز بھی مجھے پتا ہے. یعنی قیامت کا دن کیا ہے؟ ایک رسوائی اور شرم کا دن ہے، جس میں ایک ایک ذرہ ذرہ اندرونی لہر اور حرکت کو بھی سامنے لایا جائے. مفسرین اور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ وہ خیانت اعین ہے اور خیانت قلب ہے کہ جس پر عمل ہو چکا ہے. اور اس میں وہ مشہور واقعہ ہے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اسلام سے پہلے کہیں سے گزر رہے تھے، ایک خاتون پردہ پوش کو دیکھا. راستے میں ایک نہر آئی، اس خاتون نے جو نہر کو پلانگنا تھا تو برقعے کو ایسا اٹھایا تو اس نے اس کی آنکھیں اور دیکھی اور بہت پسند آئی. وہ عورت جا رہی تھی، یہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے جا رہا تھا. جب وہ اپنے مکان پہ پہنچی تو مڑ کے اس سے کہا کہ آپ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ میں وہ عورت نہیں ہے جس کے پیچھے لوگ لگتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے آپ کی آنکھیں دیکھی ہے اور اب ان آنکھوں کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. اس نے کہا بیٹھ جاؤ. ٹھیک. وہ نیچے بیٹھ گئے اور یہ خاتون اوپر گئی اپنے محل میں اور دونوں آنکھیں نکال کر تشتی میں رکھی اور کنیز کو کہا کہ باہر ایک شخص بیٹھا، اس سے کہو یہ آنکھیں لے جاؤ لیکن مجھے چھوڑ دو. قیامت کے دن میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی ہے جس پر اجنبی کی نگاہیں لگی. یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت. وما تخفی الصدور، جن کو چھپاتے ہیں سینے.
چنانچہ یہی واقعہ سبب بن گیا بایزید بوستامی کے ایمان اور ولی اللہ ہونے کے لیے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرتے ہیں برحق۔ والذین یدعون من دونہ، جن کو یہ پکارتے اس کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ فیصلہ نہیں کرتے کسی چیز کا بھی۔ ساری دنیا کی درگاہیں لا یقضون بشیء، فیصلہ نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ ساری دنیا کے مندر و اوتار لا یقضون بشیء، انبیاء اور ملائک لا یقضون بشیء، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ السمیع البصیر، بے شک فیصلہ تو اللہ کا کام ہے جو سننے دیکھنے والے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، آیا چلتے نہیں ملکوں میں، فینظروا دیکھے کیف کان عاقبۃ الذین، کیسے رہا انجام ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوہ، تھے وہ ان سے زیادہ مضبوط طاقت میں، وآثارا فی الارض، اور آباد کرنے میں زمینوں کے، مال و دولت بھی ان کی بہت اور محلات اور سبزے بھی بہت۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، آن پکڑا ان کو ان کے گناہوں سے۔ وما کان لہم من اللہ من واق، نہ تھا ان کا اللہ سے کوئی بچانے والا۔ وقایقی کوفے کی مسجد میں قاری جمع ہو گئے تھے، قیقو گردان یاد کر رہے ہیں۔ محتسب کو کسی نے اطلاع دی کہ مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، پرندوں کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ محتسب نے فوراً پولیس بھیجی کہ پکڑو، پکڑ کے لایا گیا۔ کیا بھائی مسجد میں بیٹھ کے پرندوں کی آواز کا ہم تو قیقو، کہا ایسا صیغہ تم نے ڈھونڈا ہے کہ لوگ سمجھتے پرندوں کی آوازیں نکال رہے، ذرا اور صیغے بھی ساتھ پڑھو تاکہ پتہ تو چلے۔ قیقو ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ آئے تھے ان کے یہاں پیغمبر معجزات لے کر، فکفروا، پس انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ، پکڑا ان کو اللہ نے، انہ قوی شدید العقاب، وہ طاقتور سخت عذاب والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، دیکھیے کیسے کیسے مختصر ہو رہا ہے، جلدی ہے نا، ختم قریب ہے، بس اتوار کو ہے، اتوار کو نہیں ہے، 23 رمضان کو ہے۔ اتوار کو ادارے کا کوئی پروگرام کبھی بھی نہیں، 23 رمضان المبارک، وہ اتوار کو پڑے یا سوموار کو پڑے۔ یوم ہم بارزون، جس دن یہ کھلے کھڑے ہوں گے، یعنی بالکل آسمان کے نیچے بغیر کپڑوں کے، توبہ توبہ۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، چھپ نہیں سکے گی اللہ سے ان کی کوئی چیز۔ حضرت عائشہ پیغمبر کی موجودگی میں رو پڑی۔ حضرت کیسے کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ فرمایا، واہ عائشہ بات بہت خراب ہوگی، خطرات بہت ہوں گے، کسی کو اپنی خبر نہیں ہوگی، اپنے جسم کا پتہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو کون دیکھ سکتا ہے۔